ویڈیو میں ہم معراج کے سفر کا واقعہ بیان کریں گے۔ نبوت کے 10ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ تمام فرشتے جنت کو سجانے میں لگ جاؤ۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براق گھوڑا بھجوایا جو کہ بیت اللہ سے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ براق اڑتا ہوا گھوڑا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سے اتارا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور آگے چلے۔ اور یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کری۔ تو انہوں نے ادا کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں ولادت ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک معجزہ ہے۔ اور ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس بڑھیا کو مت دیکھیے اور آگے چلیے۔ اور آگے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑھیا دنیا ہے اور آپ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سے اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور فرمایا نماز پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بڑی جماعت نے نماز پڑھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا۔ جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی وہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ انبیاء ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال سفر کر کے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اگر میں آپ کے ساتھ آؤں گا تو
صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز جاری تھی۔ یہ مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تقدیر کے قلم کی آواز آئی۔ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے پردے میں دیکھا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی دیکھی، اللہ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ! کیا منظر ہوگا! اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ نماز کا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور آپ تحفہ لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 نماز کا تحفہ ملا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور نمازیں 45 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی۔ اسی طرح 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے رہے اور کم ہوتے ہوئے آخری میں صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میری امت تو 3 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اللہ کے بارگاہ میں جانے میں شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی امت 5 نمازوں کو پڑھے گی تو میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! دوسرا رمضان کے روزے اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد تھا کہ جیسے انہیں تکلیفیں ہوئی انہیں مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، اللہ نے پھر انہیں مصر کا بادشاہ بنایا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں ہوں گی اور آپ تکلیفوں کو برداشت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں فتح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدر فتح ہوگا اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا یہ مقصد تھا۔ ہم نے قلم کی ایجاد کی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کی دولت سے نوازے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے ممالک کو تبلیغ میں خطوط لکھیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی اس بات کا اشارہ تھا، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرنے سے روکا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سے روکیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مان لی اور رک گئے اور کچھ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا اور وہ لوگ گمراہی میں رہ گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے تو گمراہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کا مقصد تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اے ابراہیم پکارو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، حج اور عمرے کے لیے آ جاؤ۔ تو جن روحوں نے اللہ اکبر اور لبیک کہا تو اسی وقت انہی لوگوں کو اللہ کے کعبہ کا دیدار نصیب ہوگا اور بیت اللہ کا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔